حضرت عمر فاروق کا بیٹا عمر فاروق کا بیٹا گھوڑا دوڑا کر آیا اور دوڑتا ہوا جب گھر میں گھسا، پسینہ ٹپکاتے ہوئے، ابو گھر میں کیا بنا ہے؟ بیٹے کھانا وہ رکھا ہے۔ گیا، مٹی کی ہانڈی تھی، مٹی کی پلیٹ تھی، ہٹاتا ہے دیکھتا ہے اس میں لوکی، کدو جو لمبا سا ہوتا ہے ہرے رنگ کا، ہمارے ہاں اس کو لوکی بولتے ہیں، کہیں کہ کدو بھی بولتے ہیں، عربی میں اس کو الدبا بولا جاتا ہے، الدبا۔ کہا یہ پکا ہے، ایسا کیا اس نے، یہ بھی کوئی کھانے والی چیز؟ ایسے کہا اپنے باپ سے، یہ بھی کوئی کھانے والی چیز؟ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا، ناک چڑھائی، یہ بھی کوئی کھانے والی چیز؟ بس اتنا ہی بولا۔ بیٹا کیا دیکھتا ہے کہ میرے باپ کا ہاتھ تلوار کے ہتھے پر، تلوار کے دستے پر، میرے باپ کا ہاتھ تڑپ رہا ہے، ہل رہا ہے۔ باپ نے تلوار نکالتے ہوئے کہا ایسے، جلدی نہیں میں کھا رہا ہوں۔ بیٹھا اور پورا پیٹ بھر کر بیٹے نے کھانا کھا لیا۔ وہ ماں باپ غور کریں جن کی اولادیں اپنے گھروں پر رات کے 12 بجے کے بعد آ رہی ہیں، جن کی بیٹیاں رات کے 12 اور 1 بجے کے بعد بھی واٹس ایپ اور میسنجر اور فیس بک چلا رہی ہیں۔ وہ والدین غور کریں جو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے ایسے دیکھا اپنے بیٹے کو، اور بیٹے نے دیکھا تو کہا نہیں کھا رہا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، عمر فاروق نے ایسے دیکھا، بیٹے نے کہا میں کھا رہا ہوں، اور پورا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ حضرت عمر فاروق نے اب سمجھایا۔ اور جن کی اولادیں رات کے 2 بجے تک موبائل چلاتی ہیں، وہ والدین غور کریں۔ جلسہ سنتے ہو اسی لیے سنایا جاتا ہے کہ یہی سب چینجنگ آنی چاہیے ہماری زندگی میں۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹے آج منع کر دیا، لوکی کی طرف دیکھ کر منہ بنا لیا، کوئی بات نہیں، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں تھا، تمہیں جانکاری نہیں تھی۔ میرے بیٹے یہ لوکی میرے نبی کی محبوب سنت ہے۔ میں نے نبی کو دیکھا محمد الرسول اللہ کو کہ گوشت جب بنتا تھا تو اس میں کدو ڈالتے تھے، اور جب گوشت اور کدو بن کر آتا تھا تو ہم نے اپنے نبی کو دیکھا کہ گوشت کی بوٹیوں سے زیادہ کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے پہلے ان کو کھا رہے ہوتے۔ یہ لوکی، یہ کدو میرے نبی کی بہترین اور پسندیدہ غذا ہے، اگر اس کو کھانے سے منہ بنایا تو کعبے کے رب کی قسم میں اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ یہ نہیں دیکھوں گا کہ مرنے والا میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ سوچ کر مار دوں گا کہ مرنے والا میرے نبی کی محبوب سنت سے نفرت کرنے والے کی گردن۔ کہیے اب کیسا لگ رہا ہے؟ اپنے آپ کو ذرا اس واقعے کے آئینے میں ذرا سوچئے، کتنی محبت ہے رسول اللہ سے۔ اپنی اولاد کو ڈیمانڈ کیا آئی فون چاہیے، فوراً دلا دیا۔ بیٹے نے تھوڑا سا آنسو کیا بہایا، فوراً اس کو اینڈرائیڈ موبائل دلا دیا، فوراً ٹیپ دلا دیا، فوراً کمپیوٹر دلا دیا۔ جانتے ہیں ان کے فوائد کے ساتھ ساتھ ان کے نقصانات کیا ہیں، جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے پیارے ساتھیوں، آپ باپ ہیں اور آپ کا بیٹا رات کے 12 بجے کے بعد آپ کے گھر آئے اور آپ کی کچھ نہ چلتی ہو اپنے بیٹے پر، تو تف ہے آپ کے باپ ہونے پر۔ آپ کی بیٹی رات کے 12 بجے کے بعد آپ کے گھر میں موبائل چلاتی ہو، فیس بک چلاتی ہو، کمپیوٹر پہ بیٹھی ہو، جڑی ہوئی ہو اس سے، اور آپ اپنی بیٹی سے کچھ نہ کہہ سکے، تو تف ہے آپ کے باپ ہونے پر، افسوس ہے آپ کے باپ ہونے پر۔ باپ ہونے کی ذمہ داری نہیں سمجھے؟ بیٹے باپ ہونے کی ذمہ داری سمجھو، شوہر ہونے کی ذمہ داری سمجھو۔ آپ نگراں ہیں، اگر باپ ہیں تو اپنی اولاد کے، شوہر ہیں تو اپنی بیوی کے، آپ نگراں ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ ذمہ داری کا احساس کرو آپ اپنے اندر۔ آئیے ایک واقعے کی طرف اور لے کے چلتا ہوں۔ یہ کون سی محبت تھی؟
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب مدینے میں گئے تو مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے اور مدینے کی عورتیں اپنے چھتوں پہ چڑھ گئیں اور منظر دیکھنے لگیں، دیکھیں یہ محمد رسول اللہ کی اونٹنی کہاں رکے گی، آپ جس پر بیٹھے ہیں کس کے گھر رکے گی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈھول بجانے لگیں، دف بجانے لگیں۔ دف ڈھول بجانا شادی کے موقع پر ناجائز نہیں ہے، بشرط یہ کہ اس میں اشعار اچھے پڑے جائیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں، ڈھول بجا رہی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور آپ نے کہا تھا لوگوں یہ میری اونٹنی جس کے مکان کے پاس جا کر رک جائے گی میں اسی گھر کا مہمان بن جاؤں گا اور وہ گھر والے میرے میزبان بن جائیں گے۔ یہ اونٹنی کسی کے حکم سے نہیں رکے گی، اللہ کے حکم سے رکے گی، یہ مامور ہے، اللہ نے اس اونٹنی کو حکم دیا ہے، اللہ جس کے گھر پہ روکنا چاہے گا اسی کے گھر پہ رکے گی۔ اللہ کے نبی کی اونٹنی چلی آ رہی ہے اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں، ڈھول بجا رہی ہیں اور اس ڈھول میں یہ گیت گا رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج تو 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا ہے، آج تو 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے، مکے سے مدینے آیا ہے، ہم تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھیں اور اونٹنی بڑے بڑے امیروں کو بڑے بڑے امیروں کے گھر کو چھوڑتی ہوئی بہت ہی زیادہ غریب، انتہائی غریب گھر پر جا کر رک جاتی ہے۔ مدینے میں، پورے مدینے میں، ہاں صحیح سن رہے ہو، اگر رات کے 3:30 بجے آپ کے کان کے پردے کھلے ہوئے ہیں تو بالکل صحیح سن رہے ہو، بالکل صحیح، رات کے 3:30 بجے ہاں مدینے کے سب سے زیادہ غریب گھر میں محمد رسول اللہ کی اونٹنی رک جاتی ہے۔ اس گھر کے مالک کا نام ہے ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی کا نام ہے ام ایوب۔ ابو ایوب انصاری اور ام ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رک جاتی ہے۔ ان سے زیادہ پورے مدینے میں غریب کسی کا گھر ہی نہیں تھا، اس مکان پر رک جاتی ہے۔ ابو ایوب خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو اندر لے جاتے ہیں، کھلانے کو کچھ نہیں ہے، سلانے کو کچھ نہیں ہے، چھوٹا موٹا مکان ہے، 2 منزل بنا ہوا ہے، دونوں کچی بلڈنگیں، کچے پورشن ہیں، کہاں رکھیں گے؟ لیکن خوشی ہے آج کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہمارے دروازے پہ آئی ہے، اللہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے وہ آج میری چوکھٹ پہ آئی ہے ہستی۔ کہا بی بی ام ایوب ذرا محمد رسول اللہ ہمارے مہمان بن گئے۔ ادھر سے آواز آتی ہے ابو ایوب تھوڑی دیر کے لیے باہر کھڑا رکھیے، میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، آج اللہ نے محمد رسول اللہ کو ہمارا مہمان بنا دیا۔ جلدی سے نماز پڑھتی ہے۔ ہم خوشی میں کیا کرتے ہیں؟ بیٹا پاس ہو گیا، مسجدوں کے آس پاس مٹھائیاں لے کے آ جاتے ہیں، بانٹنے لگتے ہیں، ان کو مٹھائیاں کھلائیں، ان کو مٹھائیاں کھلائیں، اور کچھ کمینے تو مانگنے لگتے ہیں تمہارا بیٹا فرسٹ آیا تو مٹھائی تک نہیں کھلا رہے ہو۔ خوشی کے موقع ہے، ابو ایوب اور ام ایوب کے پاس مٹھائی بانٹنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس نے شکر ادا کیا تو کیسے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، شکرانہ ادا کرتی ہے۔ یہ ہوتا ہے خوشی کے موقع پر شکرانے کی نماز ادا کرنا۔ آپ اگر کہیں پاس ہو گئے، کسی کمپٹیشن میں اچھا نمبر لے آئے، آپ IAS IPS میں آپ نے نمبر حاصل کر لیے، مت کھلائیے مٹھائی،
मत बांटिए मिठाई। शरीयत में ना मस्जिद में मिठाई बांटने का हुक्म है, ना आपके ऊपर ये लाजिम है। अगर करना ही है तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और 2 रकात नमाज पढ़ के कहिए अल्लाह। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी खुशी तो तब होती है जब इंसान 30 रोजे रख लेता है रमजान के, और मुकम्मल रोजे जो अल्लाह की दी हुई तौफीक से रखता है, तो फिर वो शुक्राने की नमाज पढ़ता है, मिठाई नहीं बांटता है, लड्डू तकसीम नहीं करता है, घर घर नहीं जाता है कि लीजिए। क्या करता है? फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ईद के दिन ईदगाह में जाकर 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ता, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। शुक्राने की नमाज पढ़िए आप, मिठाइयां मत खिलाइए, अपने घर में मेहमानों को बुलाकर खाना मत खिलाइए। ये खाना, ये तो हज का भी जायज नहीं है। हाजी लोग हज करके आते हैं और मीट अपने घर में आए और पूरे मोहल्ले को बुला रहे, साहब आइए, क्यों? हज करके आए हैं। अबे हाजी क्यों अपनी इबादत बेकार कर रहा है? क्यों अपने हज को बेकार कर रहा है? क्यों दिखा रहा है कि मैं हज करके आया हूं? अगर हज करके खाना खिलाना जरूरी समझता है तो हज से बड़ी इबादत है नमाज, तो नमाज पढ़ के भी खाना खिला, रोजा रख के भी खाना खिलाओ, ज़कात देकर भी खाना खिलाओ। लेकिन नहीं, जब इन तमाम चीजों पर खाना नहीं खिला रहा है तो हज करके आने पे खाना क्यों खिला रहा है? बेगैरत, क्यों अपने हज को बर्बाद कर रहा है? मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, उम्मे अय्यूब 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ती हैं, जल्दी से बुलाती हैं। कहा अल्लाह के नबी आप ऊपर चले जाइए, ऊपर भी मकान कच्चा है, कच्चा फर्श है। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, आए अबू अय्यूब, मैं ऊपर नहीं रह सकता, मैं नीचे रहूंगा। अबू अय्यूब ने कहा अल्लाह के नबी आप नीचे रहें और हम आपकी ऊपर, ये बेअदबी हम नहीं कर सकते हैं। हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हम उस छत के ऊपर अपने पैर रखें जिस छत के नीचे अल्लाह का प्यारा नबी आराम करे। नहीं, हमारी गैरत ऐसी नहीं है, हम नहीं करेंगे। आपने उसको बड़े प्यार से समझाया, अबू अय्यूब ऐसा है कि देखो तुम्हारे पास 2 ही कमरे हैं, एक नीचे एक ऊपर, ये सीढ़ी है, और हमसे मिलने के लिए बहुत लोग आएंगे, हमको दीन की दावत करने के लिए लोगों से काम पड़ेंगे। अगर तुम नीचे रहोगे हम ऊपर रहेंगे तो तुम्हारी बीवी की बेपर्दगी होगी, बार बार डिस्टर्ब होगा। हम नीचे ही रहना पसंद करेंगे, जाओ तुम लोग ऊपर चले जाओ। अबू अय्यूब अंसारी और उम्मे अय्यूब अंसारी दोनों ऊपर चले गए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे रख दिया, जो भी रूखा सूखा इस्तिताअत थी खिला दिया, पिला दिया। रात आती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सोते हैं। आइए मोहब्बत का पैमाना दिखला रहा हूं, सुनिए मेरे साथियों, मोहब्बत का पैमाना। जैसी रात आती है नबी अकरम सो जाते हैं। सख्त ठंडियों की रात है, सख्त सर्दी की रात है, बारिश होने लगती है। इतनी बारिश होती है कि अबू अय्यूब अंसारी की छत पूरी की पूरी भीग जाती है। छत कच्ची थी, वो छत से खतरा हुआ कि पानी टपक कर नीचे न जाने लगे, पानी गिर कर नीचे न जाने लगे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तकलीफ ना हो जाए, आपकी नींद में डिस्टर्ब ना हो जाए। अबू अय्यूब अंसारी और उम्मे अय्यूब दोनों मियां बीवी, एक ही ओढ़ने वाली रजाई थी, लिहाफ था, उस लिहाफ को अपने ऊपर से हटाते हैं और पूरा का पूरा लिहाफ पानी के ऊपर डाल देते हैं ताकि छत में भरा हुआ पानी को ये लिहाफ अपने अंदर जज्ब कर ले और पानी टपक कर छत के नीचे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर न गिरे। लिहाफ गिरा दिया, पानी को लिहाफ ने जज्ब कर लिया। मेरे भाइयों, अबू अय्यूब अंसारी और उम्मे अय्यूब अंसारी पूरी रात सर्दी में बैठे रहे। उनको पूरी रात सर्दी में ठिठुरना गवारा कर लिया, पूरी रात सर्दी में सिकुड़ना गवारा कर लिया, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर पानी का एक कतरा भी नहीं आने दिया। ये मोहब्बत रसूल का कौन सा मायार था, इसको क्या कहा जाए, इसको
کون سی محبت کا نام دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی ام ایوب کے بارے میں بتلایا، تب اللہ کے نبی نے صبح خبر دی، اللہ تمہارے اس عمل سے بہت خوش ہوا ہے، تم نے آج رات ایسا کیا کہ پوری رات سردی میں ٹھٹرتے رہے اور سگڑتے رہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب اللہ ان کو ہمارا میزبان بنا دیتا ہے تو وہ مہمانی کا پورا پورا حق ادا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کیجئے یہ کون سی محبت کا معیار تھا، یہ کون سی محبت تھی، اور یہ کون سے دیوانے تھے جو رات بھر سردی میں سکڑنا گوارا کر لیا لیکن محمد رسول اللہ کے اوپر پانی کا ایک قطرہ نہیں آنے دیا۔ یہ چند باتیں محبت رسول کے تعلق سے آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی، اپنے اندر سمانے کی کوشش کیجئے اور یہ اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، اور ساتھ میں وہی چیز یوپی کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس جامعہ تعلیم القرآن کے لیے آپ اپنی جیب اور اپنے دل کے دروازے دونوں کھولیے، ایک روٹی کھائیے لیکن اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آشنا کرائیے۔ اس وقت دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو جوڑنا بہت ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، دنیاوی تعلیم منع نہیں ہے لیکن دین کی تعلیم اتنا تو ان کو سکھاؤ کہ وہ نماز پڑھ سکیں اور تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کر سکیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب اغفر لی ولوالدی، اپنے باپ کے لیے کم سے کم وہ دعا کر سکیں۔ ورنہ میرے بھائیوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج دولت کمانے کے لیے امریکہ اور انگلینڈ اور سعودی گئے ہیں، ان کے باپ یہاں دنیا میں مر گئے ہیں، ان کے بیٹوں کو اپنے باپ کا جنازہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی دولت کس کام کی کہ جو کمانے کے چکر میں جو اولاد اپنے باپ کو جنازہ مٹی نہ دے سکے، جنازے میں شرکت نہ کر سکے۔ آج کی موجودہ دولت ماں باپ کا نافرمان بنا رہی ہے، اس لیے دولت جائز طریقے سے کماؤ اور جائز طریقے سے حاصل کریے۔ چلتے چلتے یہ بات بھی کہہ دیں کہ یاد رکھیے گا، دو چیزیں یاد رکھنا ہے، ایک ہوتا ہے قانون فطرت اور ایک ہوتا ہے قانون شریعت۔ شریعت میں معافی ہے لیکن فطرت میں معافی نہیں ہوتی ہے۔ یاد کریے، قانون فطرت اور قانون شریعت۔ شریعت میں معافی ہے، ہم نے اپنے باپ کو مارا، اللہ مجھے معاف کر دے، بہت بڑی غلطی ہو گئی، شریعت کہتی ہے اللہ معاف کر سکتا ہے اگر باپ نے معاف کر دیا۔ شریعت میں معافی ہے لیکن فطرت میں معافی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے باپ کو مارا ہے تو جرجیس اب تم تیار رہو، کل تمہاری اولاد تمہیں بھی مارے گی، یہ فطرت ہے، یہ ہو کر رہے۔ اگر آج آپ نے اپنی ماں کو گھر سے نکالا ہے اپنی بیوی کے کہنے پر تو تیار رہیے، کل بڑا بیٹا آپ کو بھی نکالے گا۔ یہ ہے قانون فطرت۔ اگر آپ نے کسی کی ماں بہن بیٹی کو چھیڑا ہے، توبہ کرو کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن قانون فطرت یہ ہے کہ آپ کی بھی ماں بہن بیٹی کو چھیڑا جائے گا۔ یہ ہے قانون فطرت جو معاف نہیں۔ شراب پیئیں گے، توبہ کریے، اللہ معاف کر سکتا ہے، یہ ہے قانون شریعت، لیکن فطرت معاف نہیں کرے گی۔ شراب پیئیں گے تو کڈنی خراب ہوگی، لیور پہ اس کا اثر پڑے گا۔ بیڑی سگریٹ پیئیں گے تو آپ کے پھیپھڑے ڈیمیج ہوں گے، کیونکہ شریعت میں معافی ہے، فطرت میں معافی نہیں ہے۔ تم کسی کے ساتھ برا کرو گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا، یہ ہے فطرت۔ شریعت تو معاف کر سکتی ہے لیکن فطرت معاف نہیں کرتی ہے۔ آپ جس کے ساتھ برا کریں گے تو آپ بھی تیار رہیے کہ آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ اور مال حرام کھا کر آپ چند دن آرام سے تو رہ سکتے ہیں لیکن اللہ اس کو کہیں نہ کہیں نکلوا لیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی کا حق مار کر پیسہ آیا ہے تو تیار رہیے، آپ کو یہ پیسہ آپ کے بیٹے کے کینسر کی بیماری میں خرچ کرنا ہوگا، آپ کو یہ پیسہ اپنی بیوی کی کڈنی کے آپریشن میں خرچ کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے ناجائز طریقے سے کسی کا مال غصب کیا ہے تو آپ کو یہ پیسہ بھی جائے گا۔ اور اسی بات کو کولا کا وہ مولوی بھی سن لے جس نے بددیانتی کے ساتھ
کسی عالم کے پیسے کو اگر ہڑپ کیا ہے، غصب کیا ہے، تو تجھے بھی یہ دن دیکھنا پڑیں گے۔ کینسر اور کڈنی کی خرابی سے تو اور تیری فیملی بھی محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قانون شریعت ہے، شریعت میں معافی ہے، لیکن معاف کیجئے گا، معافی فطرت میں نہیں ہے۔ قانون فطرت یہ کہتی ہے کہ تم جیسا جس کے ساتھ کرو گے ویسا تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اور اسی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دل میں سچی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قانون فطرت سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے نجات عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کی سہانوبھوتی کی توفیق عطا فرمائے۔